بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہم اسلامی تعلیم حصہ اول پڑھ رہے ہیں. ہم نے صفحہ نمبر 70 تک پڑھ لیا ہے. صفحہ نمبر 70 پر جو سوالات ہیں ان سوالات کو آج پڑھنے جا رہے ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات سوالو. سوال نمبر 1. اسلام کی خاص تعلیم کیا ہے؟ سوال نمبر 1. اسلامની ખાસ તાલીમ ખાસ શિક્ષણ શું છે? جواب نمبر 1. یہ 1 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سوال کا جواب ہے. جواب نمبر 1. مل کر رہنا، مل جل کر سب کام کرنا، اتحاد اور تعاون اسلام کی خاص تعلیم ہے. پہلے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے. سوال نمبر 2. مسجد کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2. مسجد કોને કહે છે? جواب نمبر 2. جو مکان خاص نماز پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہو اسے مسجد کہتے ہیں. જવાબ નંબર 2. જે ઘર ખાસ નમાઝ પઢવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હોય તેને મસ્જિદ કહે છે. સવાલ નંબર 3. જમાઅત, ઇમામ, મુક્તદી اور منفرد کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 3. જમાઅત, ઇમામ, મુક્તદી અને મુનફરિદ કોને કહે છે? જવાબ નંબર 3. سب مل کر ایک ساتھ نماز پڑھیں. اس طرح نماز پڑھنے کو جماعت کی نماز کہتے ہیں. نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی کہتے ہیں اور اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں. یہاں پر تیسرے سوال کا جواب ختم ہوتا ہے. تو اس جواب کے اندر ہمیں بتلایا گیا کہ جو مل کر ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں اس کو جماعت کہتے ہیں، نماز پڑھانے والے کو امام کہتے ہیں اور امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس کو منفرد کہتے ہیں. سوال نمبر 4. سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ سوال نمبر 4. બધાથી પહેલા અઝાન કોણે આપી? જવાબ નંબર 4. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب سے پہلے اذان کہی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ એ આપ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના આદેશથી સૌથી પહેલા અઝાન આપી. چوتھے سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہاں پر مکمل ہوتا ہے. سوال نمبر 5. اذان پڑھنے کا طریقہ بتلاؤ. سوال نمبر 5. اذان پڑھوانی રીત બતલાવો. جواب نمبر 5. اذان کا طریقہ، اذان پڑھوانی રીત: وضو کر کے قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر شہادت کی انگلیاں کانوں میں دے لو اور اذان کے کلمے ادا کرو. آواز بلند کرو، ہر ایک کلمہ صحیح ادا کرو. آواز اچھی بناؤ اور اتنی زور سے مت چیخو کہ دیکھنے اور سننے والوں کو ہنسی آئے. جب حی علی الصلاۃ کہو تو چہرے کو داہنی طرف کر لو اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف کر لو، مگر سینہ قبلہ ہی کی طرف رکھو. تو یہاں پر 5واں سوال کا جواب ختم ہوتا ہے. سوال نمبر 6. اذان کے مکروہات بتاؤ. سوال نمبر 6. اذان نہ مکروہات بتاؤ. مکروہ یعنی وہ چیز جس کو کرنا اچھا نہیں ہے، ناپسند سمجھا گیا ہے، اس کو مکروہ کہتے ہیں.
जवाब नंबर 6, अजान के बीच में बात करना, गाने की तरह आवाज़ निकालना, बगैर वज़ू अजान पढ़ना, ये सब मकरूह है। यानी अजान के दरमियान में बातचीत नहीं करनी चाहिए और अजान को गाने की तर्ज के अंदर भी नहीं देना चाहिए, बल्कि सिंपल अच्छे तरीके से अच्छे लहजे के साथ अजान देना चाहिए और वज़ू के साथ देना चाहिए। बगैर वज़ू के अजान देना ये भी मकरूह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सवालात यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।